سامنے سورۃ الاخلاص کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، جس کو قل هو اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق یہ مکی اور ایک قول کے مطابق یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک رکوع اور 4 آیتیں ہیں اور سورہ اخلاص کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اس کے 20 نام ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں پر جو ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ اخلاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس میں یعنی اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ذکر کیا گیا، تو اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر شریک کے شرک سے پاک ہے، تو اس مناسبت سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نقص اور عیب سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے سورہ تنزیہ کہا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس سورت میں الگ الگ وغیرہ اس کی صورت کے اندر تعلق رکھا گیا ہے اور وہ غیروں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ تجرید بھی کہا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ سورہ اخلاص اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اس سورت کو سورہ نجات بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، بے شمار برکات بھی ہیں۔ یہ سورت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی بہت ساری فضیلتیں حدیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے، یعنی قرآن کا 3 باب وہ پڑھ لے رات کو سوتے وقت؟ کیا کوئی تم میں سے عاجز ہے، یعنی ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی کہ حضور سونے کے ٹائم پہ 1/3 قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے، بڑا کٹھن ہے۔ تو اس وقت انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ سونے سے پہلے 3 حصے کا قرآن پڑھ کے سو جائیں؟ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی سونے سے پہلے 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھ لو، گویا کہ آپ نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر دی۔ اسی لیے جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے۔ اور فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، جنگ کے لیے بھیج دیا، لشکر میں اس کو شامل کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ یہ بندہ جب بھی نماز پڑھاتا تھا تو اس وقت سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتا تھا۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے، یعنی تم سورہ اخلاص کو ہر نماز میں کیوں پڑھتے تھے؟ تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے،
یعنی اللہ کی صفت ہے، اور اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی جو نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور دیکھیں تیسری حدیث اس کی فضیلت کے تعلق سے، جس کے راوی ہیں حضرت انس، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، یعنی مجھے قل هو اللہ شریف سے بڑا پیار ہے، میں ہمیشہ یہ سورت کو پڑھتا رہتا ہوں، ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی جس نے سورہ اخلاص سے محبت کی اور اس کو پڑھتا رہا، اس کا ورد کرتا رہا، تو اسی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنی چھوٹی سورت ہے یہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اتنی چھوٹی سی سورت، بندہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈال دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر خالی ہو، تو اس وقت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، یا السلام علیک یا نبی اللہ پڑھے، اور پھر ایک بار قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ یعنی غریبی، تنگ دستی، محتاجی اللہ ختم فرما دے گا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، جس کو بھی اپنے گھر سے غریبی کو دور کرنا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور سلام کے ساتھ ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھے، اللہ اس کے گھر سے محتاجی کو دور فرما دے گا جب بھی گھر میں داخل ہو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ بس اتنی چھوٹی سی سورت۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ صرف اللہ کی پوجا کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی پرستش کرتا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، عربستان میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، الگ الگ طرح کے کفار رہتے تھے۔ دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ وغیرہ لوگ رہتے تھے. تو اس صورت میں ان تمام کا رد کیا گیا. کیسے رد کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا هو اللہ، فرمانے ہیں یعنی هو اللہ جو ہے، تو دہریوں کی اس میں رد ہے، دہریوں کا رد ہے. احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ وہ اللہ ہے تو دہریہ کا رد ہو گیا کہ بھئی اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے. اور جب فرمایا کہ احد وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، تو اس سے مشرکین کا رد ہو گیا کہ جو الگ الگ خدا مانتے ہیں، اس کو بھی خدا، اس کو بھی خدا، اس کو بھی خدا. تو یہاں پر سب کا رد ہو گیا کہ بے خدا بہت سارے نہیں ہیں، خدا تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. اور اگلی آیت میں جو بقیہ کفار ہیں ان کا بھی رد ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ وہ موصوف ہے. اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، اس کا کوئی شریک ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، اللہ بے نیاز ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. کسی کام میں کسی کی حاجت نہیں اس کو، کسی کا محتاج نہیں وہ اس کو. یعنی اگر بندہ عبادت نہ بھی کرے تو اس کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر کوئی سجدہ نہ بھی کرے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ رب ہی رہنے والا ہے، وہ ہمارا مالک رب ہی رہنے والا ہے. اس میں اس کی ربوبیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ کوئی عبادت نہ کر کے اپنے رب کی ربوبیت میں کمی نہیں پیدا کر سکتا. ہاں وہ خود اپنا نقصان کرے گا کہ اس نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہیں ہوتا. پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے، اس کو پیدا ہونا کہتے ہیں. تو میرا رب پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس میں مشرکین اور یہودی اور نصرانی کا بھی رد ہے کہ مشرکین یوں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے تو اللہ کی لڑکیاں ہیں، معاذ اللہ، وہ لوگ ایسا کہتے ہیں. تو ان کا بھی یہاں پہ رد ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. پھر یہودیوں کا بھی رد ہوا. یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کا بھی رد کر دیا کہ نہیں، عزیر بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اور پھر یہاں عیسائیوں کا بھی رد ہوا، وہ اس طور پر کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بیٹے ہیں. تو ان کا یہاں بھی رد کر دیا گیا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے.
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ رکھنا عین قرآن کے خلاف ہے۔ اس صورت میں جو کہا گیا نا لم یلد ولم یولد، یہ اس کے خلاف ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو پھر جب وہ اس کے خلاف جائے گا تو پھر وہ کفر کرے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے، اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، یعنی نہ ذات میں اس کے برابر ہے نہ صفات میں اس کے برابر ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، اس کا وجود واجب ہے، وہ خالق ہے، وہ باقی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اس کے سوا جو بھی ہے وہ ممکن ہے، مخلوق ہے اور حادث ہے، لہذا کوئی بھی اس کے برابر ہو سکتا نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، ذات و صفات میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی یہ شان ہے، جس کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کی طرح نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو نازل کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی اس سورت کو نازل کرنے کی؟ کیا وجہ تھی اس سورت کو نازل کرنے کی؟ یہ سورت قرآن میں کیوں اتاری گئی؟ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے، کافروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے، یعنی حضور کے پاس آ کے ان لوگوں نے الگ الگ ٹائپ کے سوال کیے نبی پاک سے اللہ کے بارے میں، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جب تم ایسا کہتے ہو تو پھر وہ خدا ہے کون؟ اب اس کے بارے میں ان لوگوں نے طرح طرح کے سوال نبی پاک سے کیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے؟ نسب سمجھتے ہیں نا، پیڑی نامہ، نسب کیا ہے؟ کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، یعنی وہ حضور سے آگے یوں پوچھتے تھے مکہ کے کفار کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے یا کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ہے وہ؟ تو کسی نے پھر کہا کہ وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے۔ یہ سارے طرح طرح کے سوال ان لوگوں نے ہمارے نبی سے کیے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں لی ہے، یعنی وہ رب ہے تو اس کو کس سے ورثے میں رب ہونا ملا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا وارث کون بنے گا۔ یہ ایسے سوال جب کفار مکہ نے حضور سے کیے تو پھر ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، ان کے جواب میں اس سورت کو نازل فرمایا اور ان تمام کفار مکہ کا جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ تمہارا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر انہوں لوگوں نے کہا کہ وہ کس کے اس کو یہ ورثے میں کہاں سے ربوبیت ملی ہے اور اس کا وارث کون ہوگا، وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، یہ ساری چیزیں جب انہوں نے بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ کو واضح کیا اور ان جاہلانہ خیالات اور اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے ان کو محو کر دیا اور بتا دیا
کہ وہ جو ہے رب اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا یا اس کو ورثے میں ربوبیت نہیں ملی اور اس کے بعد کسی کو ورثے میں نہیں ملنے والی ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ وہ رب ایسا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی بے نیازی کا اعلان کیا اور اپنی عظیم شان کو بیان فرمایا۔ اور یہ سورت ہے بڑی چھوٹی لیکن اس کی فضیلتیں بے شمار ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں ہم وقت، جو 3 بار اگر پڑھ لیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ کا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم صبح اٹھ کے 3 بار پڑھ لیں، کیوں نہ ہم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ثواب نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر نفل رکعت آپ پڑھیں تو ہو سکے تو ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں، ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں نفل کے اندر۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ امام اہل سنت اشراء امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جب کوئی تہجد پڑھے تو ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے ہر رکعت میں ایک مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اکثر اولیاء کاملین کی زندگی آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ اس سورت کا خوب ورد کرتے تھے، اسے خوب پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ میں نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یا کسی اور اللہ کے ولی کی تعلق سے میں نے پڑھا تھا کہ آپ پوری رات میں 1500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 1500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب جو 1500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کو ایک رات میں 500 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 500 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ایک رات میں۔ تو آپ سمجھیں کہ اس سورت میں کتنی برکتیں ہیں اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ پڑھیں، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر آپ ایک مرتبہ یہ سورت، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ کے اگر قبرستان کے تمام مرحوموں کو آپ اس کا ثواب حاصل کرتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ مرحومین ہزاروں سال تک اس ثواب کو چنتے رہے تب اس کا ثواب ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے قبرستان کے مرحوموں کو نظر کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے روزانہ 3 بار پڑھ کے بھی اگر آپ کی سارے ثواب کرتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کی برکت سے اگر ان کی قبر پر کوئی عذاب ہوتا ہوگا تو اللہ اسے بھی دور فرما دے گا۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، اس سورت کو اپنے لیے خاص کر لیں، ورد بنا لیں۔ آج کے اجتماع سے ایک چیز ذہن بنا کے اٹھے کہ مجھے اس سورت کا ورد ہمیشہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے بھی پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے، جب بھی وقت ملے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ سورت اگر بندہ پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے پناہ برکت بھی عطا فرماتا ہے، اس کے روزی روزگار میں بھی، اس کے کاروبار میں اللہ خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اس کو خوب پڑھیں، خوب اس کی تلاوت کریں، نمازوں میں بھی اس سورت کو پڑھنے کی عادت بنایا کریں، پچھلی رکعتوں کے اندر جب پڑھیں، کیونکہ پہلے تو بڑی سورت پڑھنی ہے پھر اس سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے، تو جب پچھلی رکعت میں جب پڑھیں تو پھر ان سورتوں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیونکہ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر ہے،
اس لحاظ سے یہ صورت بڑی عظمتوں کی حامل ہے، اس لیے اس صورت کو خاص طور پہ اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اس پہ عمل کریں اور اس کا ورد کریں، اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔